الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم الرؤوف الرحيم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذران محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فارق حق و باطل امام الہدا، فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام، ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام، وہ عمر جس کے اعداء پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ دوستان محترم، اسلامی سال کا یہ آخری جمعہ ہے اور اسلامی سال کی پہلی تاریخ یکم محرم الحرام کو امیر المؤمنین مولا المسلمین امام العادلین غیظ المنافقین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس دن کے آنے سے پہلے جمعۃ المبارکہ میں آپ تک ان کی سیرت و شان سے کچھ باتیں پہنچائی جائیں۔ اللہ رب العزت ان کے فیض و کرم سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ دوستان محترم، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے مختلف خصوصیتیں عطا فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک خصوصیت آپ کی یہ ہے کہ آپ مراد رسول علیہ السلام ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کے غلبے اور اسلام کی عزت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے حضرت عمر کو سرکار نے طلب کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتاً، اے اللہ خصوصاً عمر بن خطاب کے ذریعہ اسلام کو عزت عطا فرما۔ اور دوسری جگہ ہمارے نبی علیہ السلام نے یہ بھی دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام باحب ہذین الرجلین الیک بأبی جہل او بعمر بن الخطاب،
اے اللہ، عمر اور ابو جہل دونوں میں سے جو تجھے سب سے زیادہ پیارا اور محبوب ہے اس کے ذریعہ اسلام کو عزت عطا فرما۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں عمر مراد رسول بھی ہیں اور محبوب خدا بھی ہیں۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا فرمائی، اے اللہ ان دونوں میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہیں اس کے ذریعہ تو اسلام کو عزت عطا فرما۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کے ذریعہ عمر بن خطاب کو منتخب فرمایا، اور عمر جب اسلام لائے تو جبرائیل بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر بن الخطاب، حضور عمر کے اسلام لانے پر آسمان کا ہر فرشتہ خوشی کا اظہار کر رہا ہے۔ حضرت عمر جب اسلام لائے تو چونکہ آپ متمم الاربعین ہیں، آپ سے پہلے مسلمان مرد اور عورتوں کی تعداد 39 تھی، اور آپ اسلام لائے تو 40 کی گنتی مکمل ہوئی۔ آپ کو متمم الاربعین کا بھی خطاب حاصل ہے۔ آپ کے اسلام لانے پر مسلمان اتنے خوش ہوئے کہ اس زور سے انہوں نے تکبیر کی صدا بلند کی کہ وادیاں گونجنے لگی کہ اب اسلام کے لیے عمر آ گئے ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ کہا تھا، اے اللہ عمر کے ذریعہ اسلام کو غالب فرما۔ تو ان کے ذریعہ اسلام کا غلبہ کس طریقے سے ہوا؟ اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے اسلام قبول کرتے ہی حضور علیہ السلام سے کہا، حضور کیا اسلام سچا دین نہیں ہے؟ کیوں نہیں؟ کیا اللہ ہمارا رب سچا معبود نہیں ہے؟ کیوں نہیں؟ کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ کیوں نہیں؟ کہا حضور جب باطل پرست اپنے باطل معبودوں کی عبادت کھلے عام کرتے ہیں، ہم رب کے سچے بندے سچے معبود کی عبادت کھلے عام کیوں نہ کریں؟ پھر غلبہ اسلام کا یوں شروع ہوا کہ اسی دن اسی وقت دار ارقم سے 2 رویہ صفیں لگ گئی حرم تک۔ ایک صف کے سرے پر امیر حمزہ چل رہے تھے اور دوسرے کے سرے پر عمر بن خطاب چل رہے تھے۔ یوں حرم میں کھل کر کے عبادت سب کے سامنے ہوئی تو عمر کے اسلام کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ یہاں تک کہ حضرت عمر کے اسلام لانے پر عرب کے کافرین بھی بول اٹھے کہ آج ہم اور مسلمان آدھے آدھے ہو گئے۔ یعنی ایک طرف ان کی ہزاروں کی تعداد ہے، مگر آج چونکہ ان 39 کے ساتھ ایک عمر مل گئے اور اب ان کی گنتی 40 ہو گئی اور ان 40 میں ایک عمر ہے، تو ابھی تک تو ہم انہیں دبا لیتے تھے، ان کو زد و کوب مار پیٹ تکلیف وغیرہ دے دیتے تھے، مگر عرب کے کفار بھی اب بول پڑے، اب مسلمانوں سے مقابلہ کرنا ہو تو غور و فکر کر لینا، کیونکہ عمر کے اسلام لانے سے ہم اور وہ طاقت و قوت میں آدھے آدھے ہو گئے ہیں۔ یہ ہے حضرت عمر کے ذریعہ غلبہ اسلام۔ اور حضرت عمر اس شان کے جری اور بہادر تھے کہ اس وقت تک اسلام کے اظہار کا حکم بھی نہیں تھا کہ تم کھلے عام عبادت کرو، لیکن حضرت عمر اسلام لائے تو اس سے پہلے کئی مسلمان تھے جنہوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، مگر عمر اسلام لائے تو خود چل کر کے ہر شرکش کے گھر گئے، دروازہ ٹھوک بجا کر کے کہا کہ عمر اسلام لے آیا ہے۔ اور پھر ہجرت کرنی ہوئی تو اس وقت بھی حضرت عمر کیسے ہجرت کرتے ہیں؟
جو टोलियों में बैठे हुए हरम में मुशरिकीन उनके पास गए, उन्हें जाकर के कहा कि उमर मक्के से मदीना हिजरत कर रहा है, कौन है जो अपनी बीवी को बेवा करना चाहता है, बच्चों को यतीम करना चाहता है, अगर किसी में जुरत है तो उमर का मुकाबला करें। यहां तक कि बड़े शरकश वहां नहीं थे तो हजरत उमर उनके घर पहुंचे और उन्हें घर जाकर के भी कहा कि कल ये न कहना कि हमें खबर न थी और उमर हिजरत कर गए, मैं तुम्हें घर बताने आया हूं कि उमर हिजरत कर रहा है। ये उस दुआ का असर था कि जो हमारे नबी अलैहि सलाम ने कहा था, ए अल्लाह उमर के जरिए इस्लाम को गालिब फरमा दे। और फिर इस दुआ का कामिल ज़ुहूर अगर आप देखना चाहते हैं तो पूरा दौरे खिलाफत उमर का आपको पढ़ना पड़ेगा। उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जरिया जो इस्लाम के अहकाम का निफाज हुआ, जो इस्लाम की सतवत व शौकत का ज़ुहूर हुआ, उमर की दौरे खिलाफत के अंदर रियाया के लिए जो नरमी आसानी के उसूल कायम हुए, उमर इब्ने खत्ताब के दौरे खिलाफत में दूर दूर तक अमनो अमान का एक ऐसा माहौल कायम हुआ कि जिस जगह बकरी घाट पर पानी पीती है वहीं पर शेर पानी पीता है। वो अमनो अमान हजरत उमर ने कायम किया कि आप फरमाते हैं अगर नहर फुरात के किनारे बकरी का बच्चा भी बेकार मरता है तो उमर को खौफ है कि उमर से सवाल उसका भी किया जाएगा। और वो सरकार की दुआ की कबूलियत का ऐसा इजहार हुआ कि जो हमारे नबी कभी खंदक खोदते खोदते कहते थे कि ये मैंने कुदाल लगाई और यमन की कुंजियां दे दी गई, ये मैंने कुदाल लगाई शाम की कुंजियां दे दी गई, ये मैंने कुदाल लगाया और ईरान की कुंजियां दे दी गई। ये सारी कुंजियां जो सरकार अपनी हयाते जाहिरी में खंदक खोदते खोदते बशारतें दे रहे थे, वो सारा कुछ ज़ुहूर हुआ है तो हजरत उमर के दौरे खिलाफत में हुआ है। इस्लाम यूं हजरत उमर फारूक आजम के दौरे खिलाफत में गालिब आया और हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यूं तो अल्लाह ने बड़ी शान अता फरमाई हैं, एक शान आपकी ये भी है कि शैतान आपके साये से भागता है। और हमारे नबी अलैहि सलाम ने ये पहले फरमा दिया कि लयबकिल इस्लाम अला मौती उमर। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं कि जिब्रील अभी अभी मेरे पास आए थे, यही जिब्राइल हैं उमर के इस्लाम लाने पर भी आए थे और आकर के उन्होंने बताया था कि उमर इस्लाम लाए हैं इसलिए हर फरिश्ता खुशी का इजहार कर रहा है। और यही जिब्राइल आए हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में और कहा हुजूर उमर की जब शहादत होगी तो इस्लाम उमर की शहादत पर रोएगा, इसलिए कि उमर के जाने से वो नुकसान होगा। हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पूरी सीरत और पूरी जिंदगी को जब हम उठा करके देखते हैं तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन की जो दुआ का असर था उसका ज़ुहूर नजर आता है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का शरीफ जा रहे थे उमरा करने के लिए। देखो हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत उमर से क्या फरमाया, फरमाया ऐ अखी अशरिकना फी दुआइका वला तंसना, ऐ मेरे भाई उमर हमें भी अपनी दुआओं में शरीक रखना, कहीं भूल न जाना। ये जाने दुआ कह रहे हैं जिनके सदके उमर को इस्लाम मिला, जिनके नाम आने से रब दुआओं को कबूल फरमाता है, वो हजरत उमर की शान के इजहार के लिए फरमाते उमर मुझे भी दुआओं में याद रखना, भूल न जाना। वो हजरत उमर इब्ने खत्ताब हैं कि कुरान मजीद में 21 आयतें ऐसी हैं कि इधर हजरत उमर ने अपनी राय दी और उनकी राय के मुआफिक कुरान के 21 मकामात पर रब ने आयतें नाजिल फरमाई।
اور کئی آیتیں تو ایسی ہیں، خدا کی قسم کئی آیتیں تو ایسی اتری کہ جو لفظ حضرت عمر کی زبان سے مشورے میں نکلے وہی لفظ قرآن میں وہی کے اترے، لفظ بھی وہی جو حضرت عمر نے بولے تھے وہ لفظ۔ اسی لیے ہر جمعہ کے خطبے میں امام پڑھتے الموافق رأیہ لوحی الکتاب، یہ وہ عمر ہیں جن کی رائے وحی الہی کے موافق ہے۔ مزین المنبر والمحراب، یہ وہ عمر ہے ان ممبروں کو انہوں نے عزت بخشی ہے، ان ممبروں کو انہوں نے رونق بخشی ہیں۔ حضرت عمر کی شانیں بہت زیادہ ہیں، اس پر ہم تفصیلی گفتگو اپنے ہفتہ واری اجتماع میں کریں گے، لیکن آج میں دو تین باتیں حضرت عمر کے حوالے سے ایسی عرض کروں کہ مرتبہ ان کا اتنا بلند ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے بار بار جن کو جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی، بلکہ سرکار فرماتے ہیں کہ عمر میں جنت میں گیا تو میں نے جنت میں تیرا سونے کا محل بھی دیکھا ہے۔ اتنے قطعی حتمی اور یقینی جنتی، مگر اس کے باوجود آپ کی زندگی میں خوف خدا کیسا تھا اور آپ کی زندگی کیسے گزرتی تھی؟ ہمارے لیے اس میں نصیحتیں ہیں، غور کرنے والی چیزیں، اور میں بارہا آپ کو بتاتا زندگیاں بدلنے کے لیے کوئی ہزاروں صفحات پڑھنے اور ہزاروں لیکچر تقریریں سننی اس سے ہی نہیں بدلتی۔ اگر کوئی ایک بات بھی آپ زندگی میں کسی بزرگ کی پکڑ لیں اور اس کے پیچھے چلنا شروع کر دے تو یہی ایک بات ہمیں راہ ہدایت پر قائم کر دے۔ حضرت عمر ابن خطاب کی ایسی باتیں ہیں، اللہ اکبر۔ ان میں سے ایک بات جس کو داتا گنج بخش علی حجویری صوفیاء کے امام اور پیشوا ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کشف المحجوب شریف میں لکھا ہے، داتا صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فرماتے العزلۃ راحۃ من خلطاء السوء۔ چونکہ میں نے بہت صفحات پڑھے اس پر، لیکن جو حالات اور تقاضے کے مطابق ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت عمر فرماتے العزلۃ راحۃ، گوشہ نشینی یہ بری صحبت سے زیادہ راحت والی چیز ہے، کہ بندہ اکیلا رہے، تنہا رہے، تو حضرت عمر فرماتے ہیں یہ بری سنگتوں سے بہتر ہے، بری سنگتوں سے بہتر ہے کہ تم تنہا رہو۔ چونکہ آج ہم نوجوان بچے بچیوں میں جو بڑی تیزی کے ساتھ گناہ کے اثرات دیکھ رہے ہیں، اس کا 90% حصہ بری صحبتوں کا نتیجہ ہے۔ یہ کہاں سے ان کو چیزیں آ گئی جو کبھی تصور میں نہیں تھی؟ یہ کیسے ان گناہوں کی طرف چل پڑے جن کو کبھی انہوں نے سیکھا تک نہیں، دیکھا تک نہیں تھا؟ تو یہ ان کی غلط سنگتیں ہیں، اور آج تو یہ غلط سنگتیں اتنی عام ہو گئی ہیں کہ موبائل پر ان کی فرینڈ شپ ہزاروں کی تعداد میں، ان کے دوست احباب اب وہ سارے ان کے دوست ہی ہیں۔ حضرت عمر کا یہ جملہ سنو اور اپنے حال کو درست کرنے کے لیے اس کو ڈائری میں لکھ کے روزانہ پڑھتے رہو۔ حضرت عمر فرماتا العزلۃ راحۃ من خلطاء السوء، کہ بری صحبت اور سنگت سے اکیلا رہنا ہی زیادہ بہتر ہے، کہ اسی میں راحت ہے، اسی میں بندے کا سکون ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا قول حضرت عمر کا جو ذکر کیا ہے وہ بہت بنیادی بات، کاش کہ اس کی گہرائی کو ہم سمجھ سکیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، داتا صاحب لکھتے ہیں دار اسست علی البلوى بلا بلوى محال۔ اللہ اکبر۔ کیا ترجمہ اس کا؟ کہ جس سرائے کی بنیاد بلا پر ہو وہ کبھی بلا سے خالی نہیں ہو سکتی۔ یعنی جس بنیاد ہی میں تم نے گناہ رکھ دیا ہے، اب وہ پھر تمہیں بے سکون ہی رکھے گا، اب تم اس میں سکون نہ پا سکو۔ جس کام کی شروعات ہی میں اگر گناہ کیا جائے، جس کی بنیاد ہی میں گناہ رکھے ہوئے ہو،
تو پھر اس کو تم یوں نہ سمجھو کہ اب بلاؤں اور آزمائشوں سے میں محفوظ رہ جاؤں گا. اس لیے بنیاد ہی پر غور کیا جائے. حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ دار اسست علی البلوى، کہ جس مکان کی بنیاد ہی بری باتوں پر رکھی گئی تو بلا بلوى محال، اب وہ بغیر بلا کے محال ہے. اب اس میں آزمائشیں، بلائیں، تکلیفیں، مصیبتیں آنی ہی آنی ہیں، چونکہ اس کی بنیاد میں تم نے گناہ کو رکھا ہے. تو یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فرامین ہیں. بڑی عمارتوں میں، اچھی گاڑیوں میں رہ کر کے بھی سکون نہ آتا ہو تو حضرت عمر کی اس فرمان پر بار بار غور کرنے کی ضرورت ہے کہ بلا بلوى محال. اب یہ سکون محال ہے یہاں کہ جس کی بنیاد میں گناہ کیا گیا ہے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ باضابطہ آج تو اگر کسی کو کوئی خوف والی حدیث سنائی جائے، وعید والی، کبھی لوگ مسکرا کر اس کا استقبال کرتے ہیں کہ اب ہمیں ڈرا کیوں رہے ہو، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. حضرت عمر کا یہ جملہ سنو. حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا کعب الاحبار سے ارشاد فرمایا، اے کعب، ہمیں ڈر والی کچھ باتیں سناؤ. مطلب سامنے سے کہتے تھے کہ ہمیں کچھ ایسی باتیں سناؤ جس سے ڈر پیدا ہو، خوف پیدا ہو، آخرت کے حوالے سے فکر پیدا ہو. یہ حضرت عمر سامنے سے کہا کرتے. آج اگر ہمیں سامنے سے کوئی کہے تو ہم اس کو نظر انداز کر دیتے، توجہ نہیں دیتے اس کے اوپر. حضرت عمر ابن خطاب کے خوف کی مثال کیا تھی؟ حضرت عمر فرماتے، اگر آسمان سے ندا دی جائے کہ روئے زمین کے تمام آدمی بخش دیے گئے ہیں سوائے ایک شخص کے، تو میں خوف خدا کے سبب یہی سمجھوں گا کہ کہیں وہ شخص میں تو نہیں. اور اگر یہ ندا دی جائے کہ روئے زمین کے تمام آدمی دوزخی ہیں سوائے ایک شخص کے، تو میں اللہ کی رحمت سے امید کروں گا کہ وہ شخص میں ہی ہوں. تو رحمت سے بھی امید اور خوف بھی. یدعوننا رغبا ورہبا، کہ اللہ کو یوں پکارو کہ امید بھی ہو اور خوف بھی ہو، دونوں پوزیشنیں ہو. اب کب تک ہم لوگ یہ لفظ بولتے رہیں گے وہ نکتے نواز ہیں؟ تو نکتے نواز ہیں تو جو چاہے کرتے رہو. ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. سرکار فرماتے عقل مند شخص وہ ہے جو موت کے بعد والی زندگی کے لیے نیک عمل کرے، اور بے وقوف شخص وہ ہے جو اللہ کی رحمت کی بات کر کے گناہ میں مبتلا رہے. وہ بے وقوف ہے، احمق اور پاگل ہے. حضرت عمر ابن خطاب کا خوف دیکھو جو اتنے بڑے درجے کے ہیں کہ امت میں حضرت ابو بکر صدیق کے بعد ان کا دوسرا نمبر ہے، دوسرے خلیفہ ہے اسلام کے، مگر اس کے باوجود بھی خوف خدا کس قدر زیادہ کہ اگر ندا آتی ہے آسمان سے کہ سارے لوگ بخش دیے گئے، ایک کو نہیں بخشا گیا، تو مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ ایک میں تو نہیں. اپنا حساب لیا کرو. سال ختم ہونے والا اسلامی، نیا سال آنے والا ہے. لوگ اپنے مالوں کا حساب کرتے ہیں، ہمیں اپنی زندگیوں کا محاسبہ کرنا ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے خود اپنا حساب شروع کر دو. روزانہ حضرت عمر اپنے تکیے کے نیچے سے کوڑا نکالتے، اپنے پاؤں پر مارتے اور اپنے آپ سے پوچھتے، بتا عمر آج کے دن میں تو نے کیا 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 ہے. روزانہ کا حساب لیتے تھے. ہمیں اپنی زندگیوں کا محاسبہ کرنا چاہیے. ان بزرگوں کی زندگیاں ہمیں ہدایت دیتی ہیں، ہمیں اللہ کی راہ کی طرف بلاتی ہیں. ان کی سیرت پر غور کرو کہ ہم اپنے آپ پر سوچیں کہ میں نمازی تھا یا نہیں تھا، میری کتنی نمازیں چھوٹی ہیں، میں نے کتنی جلدی ادا کر لینی ہے، میرے روزے کتنے سالوں کے چھوٹے ہیں،
میری زکوٰۃ، میرا حج یا میری کون کون سے فرائض اور واجبات جو مجھ پر لازم تھے وہ مجھ پر چھوٹ گئے ہیں، یوں اپنا حساب شروع کریں اور نیکیوں کی طرف مائل ہو۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہمیں اسی کی طرف دعوت دیتی ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار و اخلاق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔